بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 60 سالہ شخص نے روڈ پر اقلیم سے لفٹ مانگی تو اس نے موٹر سائیکل روکی اور بٹھا لیا۔ راستے میں اس شخص نے پوچھا کہ کہاں تک جا رہے ہو؟ اقلیم نے کہا شاہراہ فیصل تک۔ اس شخص نے کہا مجھے بھی وہاں لال کوٹھی تک جانا ہے، اگر ہو سکے تو اتار دینا۔ اس نے کہا مجھے وہاں سٹاپ کا نام نہیں پتا، زندگی میں پہلی بار جاب انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اس علاقے کو نہیں جانتا۔ اس شخص نے پوچھا کہاں ہے انٹرویو؟ اس نے بتایا نرسری کے سامنے ایک پلازا ہے وہاں پر۔ اس شخص نے کہا مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ اس نے اپنا نام عبدالمعید بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی سرکاری پروجیکٹ میں کام کرتی ہے اور یہ ایک انجینئر ہے۔ ٹریفک کے شور کی وجہ سے زیادہ بات نہ ہو سکی۔ سگنل پر موٹر سائیکل رکی، برابر میں ایک اور موٹر سائیکل رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل ان کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اقلیم موٹر سائیکل سمیت نیچے گر گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے اٹھایا۔ اقلیم نے غصہ دکھایا۔ دوسرے موٹر سائیکل والے نے معذرت کی کہ بریک نے کام نہیں کیا۔ اقلیم نے اپنے پیچھے بیٹھے معید صاحب کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ جس موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری اور جو ادھر ادھر لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ تو اکیلے تھے۔ خیر اس نے سوچا وہ شاید بیچ میں اتر گئے ہوں گے۔ اس کو انٹرویو میں جلدی تھی۔ اس نے انٹرویو دیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کمپنی کو اس کی ڈیزائننگ بہت پسند آئی اور جاب پر رکھ لیا۔ اگلے دن یہ صبح آفس کے لیے نکلا اور ٹریفک کے سگنل پر رکا تو اچانک ایک آدمی اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ معید صاحب تھے۔ انہوں نے پیچھے بیٹھے مذاق کے انداز میں کہا، شکایتی لہجے میں کہا کہ مجھے چھوڑ گئے تھے تم؟ اقلیم نے کہا میں موٹر سائیکل سے گرا، جب اٹھا تو آپ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا لگایا اور کہا کہ نظر کا دھوکہ ہوگا، تم گرے میں وہیں تھا لیکن تم اٹھے اور نکل گئے۔ اقلیم نے کہا ارے نہیں بھائی، میں 2 منٹ تک وہیں رہا، آپ نہیں تھے۔ سگنل کھلا اور وہ لال کوٹھی کے باہر رک گیا۔ معید صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے نیچے اترے اور پیدل چلنے والوں کے برج کی طرف چل دیے۔ اقلیم نے ان کو گھوم کر جاتے دیکھا۔ ایک دن معید صاحب اس کو اسی جگہ کھڑے ملے۔ اس نے موٹر سائیکل روکی، ان کو لفٹ کی آفر کی اور وہ بیٹھ گئے۔ اس نے ان کی کمپنی کا نام پوچھا۔ ان کی کمپنی کا نام گلوبل کنسلٹنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے آفس کے سامنے اتار دوں گا، بعد میں نیچے سے گھوم کر آ جاؤں گا۔ اس دن لال کوٹھی کی پچھلی گلی میں اتارا جہاں بینگلور میں ان کا آفس تھا۔ یہ بھی کبھی کبھار ملتے اور معید صاحب کو آفس کے سامنے اتارتا اور باہر گارڈ سے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے سلام دعا ہو جاتی۔ اس کو معید صاحب بہت ہی پراسرار لگتے کیونکہ اس نے ان کو کبھی گارڈ یا باہر کھڑے لوگوں سے سلام دعا کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ لوگوں نے کبھی کوئی ریئیکشن دیا۔ ایک دن اس کو یہ سٹاپ پر ملے اور کہا مجھے تم سے کچھ گرافکس کا کام ہے، اور اسے لے کر قریبی چائے کی ہوٹل پر بیٹھ گئے۔ ایک فائل کھولی اور بتایا کہ یہ برج ہے جس کی کنسٹرکشن ہماری کمپنی کے پاس تھی۔ یہ وہی برج ہے جو 12 سال پہلے گرا تھا اور 30 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ جب فلائی اوور گرا اور تحقیقات ہوئی، جب یہ بن رہا تھا تو میں نے اس کی خامی تلاش کی کہ یہ خطرناک ہوگا۔ اس فائل میں سب کچھ موجود ہے۔ ہماری کمپنی کے مالک کو بھی بتایا۔ یہ وہ خط ہے اور ای میل کا پرنٹ بھی ہے۔ لیکن کانٹریکٹر کے ساتھ ساتھ ہماری کمپنی بھی کرپشن میں شامل تھی، جبکہ ہماری کمپنی کا فرض تھا کہ وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرے کہ ناقص کام ہو رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور برج گر گیا۔ یہ ڈیزائن بناؤ اور سب کو بتانا کہ جو فائل میں نے چھپا کر رکھی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن لگاؤ، اور بولے کہ معید صاحب اس کے بارے میں کچھ بتایا کہ ڈیزائن کیسا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھے اور نکل گئے۔ ہوٹل کا بیرا آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں یہ کپ اٹھا لوں، مگر اس میں تو چائے ہے۔ اقلیم نے کہا کہ اس میں چائے نہیں ہوگی، میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے چائے پی لی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا آپ تو یہاں اکیلے تھے اور سب فائل کھلے ہوئے تھے۔ یہ سن کر اقلیم ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بیرے سے کہا کہ کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں کوئی نہیں تھا۔ اقلیم کو دیکھنے والا منظر تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور معید صاحب کے آفس اور گارڈ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں جن صاحب کو یہاں چھوڑتا ہوں ان کو جانتے ہو؟ گارڈ نے اس کو دیکھا اور کہا میں بھی یہ پوچھنے والا تھا کہ کسی دن آپ آئیں گے تو پوچھوں گا کہ آپ یہاں روز رک کر مجھے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں کمپنی کے معید صاحب کو چھوڑتا ہوں۔ اقلیم نے کہا کہ مجھے کسی پرانے ملازم سے ملوا دیجیے۔ گارڈ نے اندر جا کر کسی کو بلایا۔ وہ ایک بوڑھا چپراسی تھا۔ اس نے بتایا کہ معید صاحب 12 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ یہ سن کر مجھ پر سکتہ داری ہو گیا، الفاظ گلے میں رہ گئے۔ اس نے بمشکل کہا کہ آپ کے پاس کوئی تصاویر ہیں؟ چپراسی نے کہا آفس وغیرہ میں نہیں، لیکن مجھے تاریخ یاد ہے کہ اس دن پولیس آفس میں آئی تھی
اور وہی صاحب سمیت ہماری کمپنی کے مالک اور اکاؤنٹنٹ صاحب کو لے گئے تھے۔ اس تاریخ کے اخبار نکالے، اس میں سے اسے وہ خبر مل گئی اور ان صاحب کی تصاویر بھی تھیں، ساتھ ہی یہ خبر کہ اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کا مالک چھوٹ گیا۔ عموماً ایسی کمپنیز میں قربانی کا بکرا کمزور اور شریف لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ خبر پڑھتے ہی اس پر خوف طاری ہوا۔ موبائل پر کال آئی تو کال کرنے والے نے کہا کہ میں معید ہوں۔ اسے سنتے ہی اس کی حالت خراب ہوئی۔ دوسری طرف سے بھی آواز آئی کہ میرا کام کر دو، کل اس کیس کا فیصلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی مجرم کہلاؤں۔ یہ میری فائل لے کر تم عدالت میں جاؤ اور یہ فائل کسی بھی طرح جج کو دے دو۔ ہال سے باہر نکلا، سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ سب سمجھے کہ اس کو بخار ہے، دوا دے کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اپنی والدہ کی آواز پر آنکھ کھلی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی جس میں فائل تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر اپنے لیپ ٹاپ پر ڈیزائننگ بنائی، پرنٹ آؤٹ نکالا، گھر سے نکلا، عدالت پہنچا اور پوچھتے ہوئے کمرہ عدالت کا پتہ کیا جہاں اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ کیسے کسی قانونی کیس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اندر موجود کچھ میڈیا والوں سے پوچھا کہ یہ کیس ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے آواز لگائی، جج صاحب کے اس کیس پر میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے فائل دی اور جج کے سامنے رکھ۔ جج نے فائل دیکھی اور دونوں وکلاء کی جانب بڑھا دی۔ سرکاری وکیل نے فائل دیکھی اور جج کو کہا یہ جھوٹا ثبوت نہیں۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے کچھ لوگوں نے اس سے غصے سے دیکھا اور اپنے وکیل سے بات، تو وکیل نے جج کو کہا مائی لارڈ آج فیصلہ ہے، میرے کلائنٹ پچھلے 12 سال سے عدالت میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا انصاف کے لیے ثبوت کو دیکھنا ہوگا۔ جج نے ان کو کہا اپنا بیان جمع کروا دو۔ فیصلے کی تاریخ آ گئی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خبر تھی اس کیس میں نیا موڑ۔ عبد المعید نامی مرحوم مجرم کی ای میل اور ڈرائنگ سے پتہ چلا ہے کہ کنسلٹنٹ کمپنی نے اپنے انجینئر کے پلانٹ اور ڈیزائن کو نظر انداز کیا اور خطرے کی آگاہی کے باوجود تعمیر جاری رکھی۔ یہاں تو ایک کنسلٹنٹ انجینئر ہوئے ہیں اور پولیس کے حراست میں بند رہنے کی وجہ سے جان سے گئے تھے۔ تکلیف میں ٹی وی بند کیا اور موٹر سائیکل نکالی، چوک پر کھڑا ہو گیا جہاں پہلی دفعہ وہ ملے۔ یہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا، اپنی موٹر سائیکل لے کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ وہی بیرا آیا۔ اکلیم نے کہا 2 چائے۔ اب کی بار دوسری چائے نہیں بچی تھی۔ کسی